اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ سامعین عالی قدر میرے تمام مومنین بہن بھائی، آج میں آپ کی خدمت میں سیریز کتاب المؤمن کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، جو مومن کے امتحان کی سختیاں، اس کا حصہ سوم یعنی 21ویں حدیث سے شروع کروں گا اور 10 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آج کی پہلی اور اس سیریز کی 21ویں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حمران نے امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کی ہے کہ بندہ مومن خدا کی نظر میں زیادہ بلند ہے کہ اگر وہ جنت اور جنت کی تمام چیزوں کو مانگ لے تو خدا اسے عطا فرما دے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہ ہو، لیکن اگر وہی مومن دنیا میں قدم ٹکانے کی جگہ مانگے تو خدا وہ جگہ نہ دے گا، اور کافر کی خدا کے حضور میں کوئی اہمیت نہیں۔ اگر دنیا و ما فیہا کا سوال کرے تو خدا عطا فرما سکتا ہے اور اس کے خزانے میں کوئی کمی نہ آئے، لیکن اگر یہی کافر جنت میں بالشت بھر زمین مانگے تو خدا نہ دے گا۔ خداوند عالم مومن کا آزمائشوں میں یوں لحاظ کرتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے متعلقین کا تحفہ اور ہدیہ کے لیے خیال کرتا ہے، اور خدا مومن کو دنیا سے یوں بچاتا ہے جیسے طبیب بیمار کو بد پرہیزی سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی دوسری حدیث اور اس سیریز کی 22ویں حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ محمد بن اجلان نے امام جعفر صادق سے سنا، حضرت نے فرمایا کہ خداوند عالم کی مخلوق میں اس کے پسندیدہ کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ اگر آسمان سے کوئی بلا نازل ہوتی ہے یا روزی میں کمی ہوتی ہے تو خدا انہیں نوازتا ہے اور عافیت اور خوشحالی کو ان سے روکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر ان مومنوں میں سے ایک کا نور بھی سارے عالم پر تقسیم کر دے تو سب لوگوں کے لیے کافی ہو۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، اگلی حدیث نمبر 23۔ ابو حمزہ نے کہا، امام محمد باقر کا ارشاد ہے، خداوند عالم کے کچھ خاص الخاص بندے ایسے ہیں جنہیں وہ بلاؤں میں آزماتا ہے اور عافیت ایمان میں زندگی، عافیت ایمان میں روزی اور عافیت ایمان میں موت عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے مومنین بہن بھائیوں کے لیے میں 24ویں حدیث اور اس سیریز کی چوتھی حدیث پیش کرتا ہوں۔ یزید بن خلیفہ ناقل ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم نے جو فیصلہ بھی مومن کے لیے فرمایا اس میں مومن کی بہتری ہی ہے۔ آج کی 25ویں اور اس سیریز کی 25ویں اور آج کی 5ویں حدیث۔ ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم اپنے بندہ مومن کو اس کی پسند اور اپنی ناپسند چیز سے یوں روکتا ہے جیسے کوئی شخص اپنے اونٹوں میں دوسرے اونٹ کو نہ آنے دے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، آج کی 6ٹھی حدیث۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خداوند عالم مومن کی نگہداشت فرماتا ہے، 40 دن گزر جاتے ہیں تو حفاظت کے طور پر یا تو جسمانی بیماری میں مبتلا کر فرماتا ہے، یا اہل و عیال مال و اسباب پر کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، یا کسی اور دنیاوی زحمت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اسے اچھا اجر اور بدلہ دے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کے دن کی 7ویں حدیث۔ ابن حمران نے معصوم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا کہ کوئی مومن ایسا نہ ہوگا جس پر 40 راتیں گزریں مگر یہ کہ کوئی چیز ایسی نہ آئے جو اس کو یاد دہانی کرائے اور اس پر اجر دیا جا سکے۔ کم از کم یہی ہوگا کہ وہ یہ بھول جائے کہ کہاں اور کس عالم میں ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی 8ویں حدیث۔ ابو عبداللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مومن 40 دن تک ایک حالت میں رہ سکتا ہی نہیں، خدا ضرور اس کی نگہداشت فرمائے گا، یا جسم کو تکلیف ہوگی یا مال جاتا رہے گا یا کوئی ایسا صدمہ ہوگا جس کا اسے اجر دیا جا سکے۔
اللہ اکبر۔ سامعین محتشم، آج کی 9ویں حدیث اور اس سیریز کی 29ویں حدیث، امام علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا 3 باتوں میں سے تینوں یا کم از کم ایک بات تو مومن کے لیے ضروری ہوگی۔ کوئی ساتھی جو اس کے لیے گھر کا دروازہ بند کر دے، یا پڑوسی جو اسے دکھ دے، یا کوئی شخص اس کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ مومن تو اگر پہاڑ کی چوٹی پر چلا جائے، جب بھی کوئی شیطان اسے اذیت دینے کے لیے پہنچ جائے گا، ہاں خدا اس کا ایمان اس کی ڈھارس بنا دے گا۔ عزیزان محترم، آج کی آخری اور 30ویں حدیث اور اس سیریز کی 10ویں حدیث اور اس سیریز کی 30ویں اور آج کی 10ویں حدیث، محمد بن مسلم نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، حضور فرماتے تھے 40 مومن 40 راتوں کے گزرنے سے پہلے کسی ایسی بات سے ضرور دوچار ہوگا جو اسے تکلیف دے اور یاد خدا کا باعث ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج کی قسط یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں اگلی حدیث کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذب مذابا یستغیث منہ علی النار، آمین یا رب العالمین۔